اس کی مثال صوفیاء کرام اس طرح سے لیتے ہیں کہ جیسے ایک برتن ہے اور اس برتن میں آپ نے شہد یا دودھ شامل کرنا ہے، تو اس کی شرط یہ ہے کہ پہلے آپ اس برتن کو دھوتے ہیں۔ یہی وہ مرحلہ ہے جسے تزکیہ اور تصفیہ کہا جاتا ہے۔ اس برتن کو دھوتے ہیں آپ پہلے، ایسے نہیں صوفیاء، اور اسی لیے جو تصوف ہے، جو خانقاہی نظام ہے، اس کا پورا پروسیس اس طرح سے چلتا ہے کہ جو ایک مرشد ہے، جو مرد کامل ہے، وہ پہلے تزکیہ باطن کرتا ہے، آپ کے اندر سے آلائشوں اور غلاستوں کو نکالتا ہے، اس برتن کو صاف کرتا ہے، اسے مانجتا ہے، اور جب وہ برتن صاف ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس قابل ہوتا ہے وہ صاف برتن کہ اس میں آپ دودھ ڈالیں یا آپ اس میں شہد ڈالیں۔ تو وہ انسان کے باطن کو، انسان کے دل کے برتن کو جو اللہ والے ہیں وہ پہلے صاف کرتے ہیں، اس کا تزکیہ اور تصفیہ کرتے ہیں، اور جب یہ اچھی طرح سے صاف ہو جاتا ہے تو پھر اس کو وہ اللہ کے ذکر کی دولت عطا کرتے ہیں۔ پھر یہ برتن اس قابل ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل کا جو ذکر ہے اس کی خوبصورتیوں سے مستفید ہو سکے، اس کی برکتوں سے مستفید ہو سکے۔ تو یہ صوفیاء کرام کا مشن ہے، اور صوفیاء کرام کا جو مشن ہے وہ ہمارا، جو میں نے بات کی کہ خاص ہے تنقید پہ قوم رسول ہاشمی، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کی بنیاد پہ انسانیت پر ہے، وہ بھی نسب اور جغرافیائی حدود پر پابند نہیں، اور بالکل اسی طرح جو صوفیاء کرام کا مشن ہے وہ بھی جغرافیائی حدود پر یا نسب کے اوپر محدود نہیں، بلکہ اس کی بنیاد انسانیت پر ہے۔ تو مغرب کی اذان بھی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور دین کی سچی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور اس ملک کو امن اور سکون اور حقیقی اسلام پہ بحال رکھنا۔